بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شفقات عباس کہوٹ ہے اور کوٹ چودھریاں سے میرا تعلق ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ میں بطور ٹیچر پچھلے 22-23 سال سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہا ہوں۔ اپنا رفوال چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی میرا پیغام آپ احباب تک پہنچایا اور آج پھر انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے جو میری جو زندگی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا سکوں۔ میرا تقریباً 2-3 سال کی عمر میں میرے ساتھ ٹائیفائڈ کا جو حادثہ ہوا اس میں میری دونوں ٹانگیں مفلوج ہو گئیں اور میں ایک اسپیشل پرسن کی حیثیت سے اپنے جو زندگی ہے اس کو گزارنے پر مجبور ہوا۔ والدین کے میرے اوپر بے پناہ احسانات ہیں اور انہوں نے مجھے ایک اسپیشل بچے کی طرح انہوں نے میری تربیت کی ہے اور میرا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں جو زندگی کے اپنے ٹارگٹ سے ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ بچپن میں جب میرے ساتھ یہ حادثہ پیش ہوا تو میرے والد صاحب نے، جن کی رہائش ڈوگ کوٹ پر تھی، انہوں نے اسپیشلی اپنی رہائش کوٹ چودھریاں گاؤں میں منتقل کی اور وہ مجھے انہوں نے گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ چودھریاں میں داخل کروایا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ بچہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا تو یہ زندگی میں سروائیو نہیں کر پائے گا، کیونکہ ایک عام آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر تعلیم حاصل نہ کر سکے تو وہ جسمانی طور پہ وہ کوئی مشقت کر سکتا ہے، کوئی محنت کر سکتا ہے۔ تو میری کنڈیشن ایسی تھی کہ میں سوائے کوئی ذہنی کام کے میں کوئی جسمانی کام نہیں کر پا سکتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے مجھے اسکول میں داخل کروایا اور اسکول میں جو اساتذہ کرام مجھے ملے انہوں نے مجھے اتنا پیار دیا اور اس قدر محنت کے ساتھ مجھے پڑھایا کہ بجائے اس کے کہ میں احساس کمتری میں ہوتا، میں احساس برتری کا شکار ہوا۔ میں یہاں پہ غلام سرور مرحوم، جنہوں نے مجھے پہلی سے لے کر تیسری تک پڑھایا تھا، ان کا ذکر ضرور کروں گا۔ اس کے بعد حاجی غلام مرتضیٰ صاحب، جنہوں نے مجھے چوتھی اور پانچویں میں پڑھایا، ان کا ذکر ضرور کروں گا کہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ محنت کے ساتھ پڑھایا، میرے ساتھ خاص طور پہ پیار و محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے میری جو پرابلم تھیں وہ فیل نہیں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں اپنی والدہ کا یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا کہ جن کا میری زندگی میں بہت بڑا رول ہے۔ میری والدہ بچپن میں جب کوئی ہمارا رشتہ دار مرد یا کوئی حضرات ہمارے گھر میں آتے تھے، اور خاص طور پہ عیدی کے موقع پہ آپ کو پتہ ہے بچوں کو عیدی دی جاتی ہے، تو میری والدہ نے ایک مارشل لا لگایا ہوا تھا کہ میرے اس بچے کو ہمارا کوئی رشتہ دار جو ہے وہ نہ ویسے کوئی پیسے دے گا اور نہ عیدی اس کو دے گا۔ میں بچپن میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ میرے سارے بہن بھائیوں کو عیدی ملتی ہے، پیسے ملتے ہیں، تو میرا کیا قصور ہے کہ مجھے میری امی جو ہیں وہ پیسے نہیں لینے دیتی۔ اس کے برعکس میری امی کا جو ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ جب کسی کو کوئی چیز دلوانی ہوتی، بہنوں کو یا رشتہ دار خواتین کو کوئی چیز دلوانی ہوتی یا کوئی مانگنے والا فقیر وغیرہ ہمارے گھر میں آتا، تو میری امی جو بھی کوئی چیز دلواتی وہ میرے ہاتھ سے دلواتی تھیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ڈیفینیٹلی اس میں ان کی دعا بھی ہوگی کہ آج تک جو میرا ہاتھ ہے وہ الحمدللہ اوپر ہے۔ ان کی خواہش ہوگی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دینے والوں میں اس کا شمار ہو، لینے والوں میں اس کا شمار نہ ہو۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی میرے فیملی میں جب کسی کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میں اپنے فیملی کے اپنے فیملی کے جو ممبران ہیں ان کی مدد کرتا ہوں اکثر، اور میری ایسا کم موقع آتا ہے کہ مجھے کسی کی مدد لینے کا چانس ملے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس کے بعد میں گورنمنٹ ہائی اسکول رفوال میں داخل ہوا، تو وہاں پر بھی جو اساتذہ کرام تھے انہوں نے بہت محبت اور پیار کے ساتھ مجھے پڑھایا۔ وہ بڑا خالص زمانہ تھا اور ٹیوشن کا دور نہیں تھا، تو اساتذہ کرام جو تھے وہ بہت زیادہ محنت کرواتے تھے اور اپنی ساری صلاحیتیں لگاتے تھے، اور میری تعلیم اعلیٰ چونکہ اچھی بھی تھی، اور پھر اساتذہ کرام میرے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے تعلیم سے محبت ہو گئی۔ اور میں اس کے بعد ساری جو میری تعلیم تھی وہ میں نے پرائیویٹ حاصل کی، ایم اے تک میں نے پرائیویٹ پڑھا، اور جو ہی میں نے اپنی تعلیم میٹرک مکمل کی اور اس کے بعد میں نے ایف اے کا پرائیویٹ امتحان پاس کر لیا،
تو میں نے اپنے گاؤں میں ایک ٹیوشن سینٹر قائم کر لیا۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا اور ایک بڑا گیپ تھا بچوں کے حوالے سے، اور بہت زیادہ مجھے اس حوالے سے رسپانس ملا اور بہت زیادہ تعداد میں بچے میرے پاس پڑھنے آتے تھے۔ اس لیے میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ میرے گاؤں میں ایک گھر بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر کوئی بچہ یا بچی میرا کوئی شاگرد یا شاگردہ اس گھر میں نہ ہو۔ تو میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، اس دوران میرے دوست نانک چند نے مجھ سے مشورہ کیا کہ میری بھانجیاں ہیں، ان کے لیے بھی ہمیں پرابلم ہے، اگر آپ ان کو پڑھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو میں نے ان کے ساتھ حامی بھر لی۔ اس وجہ سے وہ بچیاں جو نانک چند کی بھانجیاں تھیں، جو یہیں پہ رہتی تھیں اس وقت نانک چند کے گھر میں، وہاں سے بچیوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر میں اس کلاس کو لے کر 9-10 تک میں ان کو پڑھاتا رہا پرائیویٹ حیثیت سے، اور ان بچیوں کو میں نے پرائیویٹ امتحان دلایا۔ اور مجھے یاد ہے کہ 99 میں جب ان بچیوں کا رزلٹ آیا تو وہ 10 تعداد تھی ان کی، اور وہ 9th اور 10th کی دونوں کلاسز کی تیاری میں نے ایک سال کروا کے ان کو امتحان دلوایا تھا، اور اس میں سے 10 میں سے 9 بچیاں فرسٹ ٹائم جو تھیں وہ کمپوزٹ امتحان دے کر وہ پاس ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اوپر فضل کیا، جوں ہی یہ کلاس ختم ہوئی ساتھ ہی میری اپائنٹمنٹ ہو گئی راولپنڈی میں، اور میں وہاں پہ جا کے بھرتی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے میری کامیابیوں کا سلسلہ شروع کر لیا، اور میں جو قدم پیچھے رکھتا تھا ہر قدم میرا آنے والا آگے ہوتا تھا، اور اللہ نے میرے اوپر بے پناہ فضل کیا۔ اور پھر جو ٹیوشن سینٹر کا میرا تجربہ تھا، اس تجربے کو ہم نے جو یہاں پہ ایک سکول قائم کیا، منہاج پبلک سکول، اس میں نے استعمال کیا، اور اس میں بھی میں نے بے پناہ میری کنٹریبیوشن ہے، اور بے پناہ میں نے اس میں محنت کی، اور تمام صلاحیتوں کو میں نے لگایا۔ اللہ کے فضل سے اب ایک مضبوط ادارے کی حیثیت سے اپنے علاقے میں فرائض سر انجام دے رہا ہے جو ہمارا وہ سکول ہے، اور بے شمار بچے اس سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں۔ کئی بچے پی ایف میں، کئی آرمی میں، کئی جناب نیوی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بے شمار بچیاں ہیں جو پنجاب یونیورسٹی تک انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور مختلف اداروں میں اور مختلف سکولوں میں وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ اور مجھے فخر ہے کہ اس سکول کے اندر جو ضوابط، قانون و ضوابط جو ہم نے نافذ کیے، جو ضابطۂ اخلاق یہاں پہ نافذ ہے، اس میں میرا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور تقریباً 95% جو ادارے کو ایک مضبوط ادارے کے طور پہ کھڑا کرنے کے لیے ہم نے جو لائحہ عمل طے کیا تھا، اس میں 95% جو سفارشات تھیں وہ میری تھیں۔ وہ اس لیے کیونکہ میں ٹیچر تھا، اور میرے جو باقی احباب تھے وہ سارے دیگر شعبوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اس لیے میری جو بات تھی اس کو زیادہ تقویت دی جاتی تھی، اور جو میں بات کہتا تھا یا جو میں فیصلہ کرتا تھا میرے دوست اس کو انڈورس کرتے تھے۔ باقی یہ ٹیم ورک تھا، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 1.5 کروڑ 1 سے لے کر 1.5 کروڑ تک جو رقم ہے وہ اس سکول پہ خرچ ہوئی ہے، اور اس کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر ہو چکی ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو وہ ادارہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ اگر باعث سے کسی کی ہیلپ نہ بھی ہو تو وہ ایک خود کفیل حیثیت سے یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے جو معاملات ہیں اس کو چلانے کے قابل ہے، اور علاقے میں چونکہ دیگر سکول بھی ہیں تو یہ کسی بھی سکول کا مقابلہ کرنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ باقی میں سوشل لائف میں نے کافی اپنی کوشش کی ہے کہ معاشرے میں اپنا رول پلے کر سکوں، شعور کی بیداری میں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو تعلیم کے میدان میں ان کے ساتھ تعاون کرنے میں۔ وہ میری بچیاں جنہوں نے میٹرک میں مجھ سے پڑھا تھا، جب میری یہاں پہ اپائنٹمنٹ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ سر اگر آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو اب جاب کے سلسلے میں پنڈی چلا گیا ہوں، میری تو مجبوری ہے کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا سر آپ ویک اینڈ پہ آئیں یا مہینے کے بعد جب آئیں تو تھوڑا سا ٹائم ہمیں دے دیں، ہم پرائیویٹ تیاری کر کے امتحان دے دیں گی۔ اس میں سے بہت ساری بچیاں ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا، جنہوں نے گریجویشن کیا، اور وہ اب اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہیں وہ بہت پازیٹیو جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں۔ بہت ساری اس میں سے ٹیچرز ہیں اور جو اپنی خانہ داری کی زندگی گزار رہی ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی بہتر انداز میں تربیت کرنے کے قابل ہیں۔ تو میں اس کے علاوہ یہ اپنے سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ
میں جب پنڈی میں داخل ہوا، پنڈی میں جب میں پہنچا بطور ٹیچر، تو میری سیکنڈ شفٹ تھی اور صبح کے وقت میرے پاس بے شمار ٹائم ہوتا تھا اور میرے اندر ایک غبار تھا لکھنے کا. تو میں نے پھر جاوید چودھری صاحب کے ساتھ کام کیا. ان کے سامنے میں نے زانو تلمذ ادا کیا اور انہوں نے مجھے کالم لکھنا سکھایا اور پھر میں نے کالم لکھنا شروع کر دیا اخبارات میں. جب میں کالم لکھتا رہا تو مجھے بہت زیادہ رسپانس ملا جنگ اخبار کی طرف سے. اس میں میرے بے شمار کالم چھپے جو بطور ریکارڈ میرے پاس موجود ہیں. لیکن جب میں نے ڈپارٹمنٹل پرمیشن کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ڈپارٹمنٹل پرمیشن نہ مل سکی، کیونکہ میرا جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ اس قسم کا تھا کہ یہاں پہ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ویسے بھی جو گورنمنٹ سرونٹ ہوتا ہے اس کے لیے یہ الاؤ نہیں ہوتا. تو پھر میں نے وہ کام تو چھوڑ دیا، لیکن میرے اندر جو غبار تھا وہ اسی طرح موجود تھا اور میں نے اس غبار کو کسی نہ کسی صورت میں نکالنا تھا. پھر میں نے اپنے اس سلسلے کو شاعری میں کنورٹ کر لیا اور پھر میں نے شاعری شروع کر دی. تو اللہ کے فضل سے اس میں بھی مجھے بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی. میں نے چند مشاعروں میں بھی شرکت کی اور مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ایک مشاعرے میں سید ضمیر حسین جعفری مرحوم جو مہمان خصوصی تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جب میں اپنی نظم سنا کے واپس پلٹا تو سید ضمیر حسین جعفری صاحب نے مجھے بلا لیا اور انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تیرے اندر یہ جراثیم ہیں، تو شاعری کر سکتا ہے اور کسی استاد کے سامنے زانو تلمذ لازمی ادا کرو، اور دوسرا اپنے اس سلسلے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. تو پھر میں نے شاعری کے سلسلے کو جاری رکھا. الحمدللہ میری کتاب کافی حد تک مکمل ہے اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس کو چھپوانے کا ارادہ رکھتا ہوں. تو یہ میرا اعزاز ہے کہ جس طرح اس گاؤں کے اندر بہت سارے کام میں نے سب سے پہلے کیے، یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ اس گاؤں کے اندر میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی کتاب چھپ کر آئے گی. اس کے علاوہ بھی میں اپنے گاؤں کا وہ پہلا آدمی ہوں کہ جس کو فیڈرل گورنمنٹ میں بطور ٹیچر فرائض سر انجام دینے کا جو ہے اعزاز حاصل ہے. اس کے علاوہ میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں میں کوئی ادارہ قائم کیا. اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو میں نے فرسٹ ٹائم اس گاؤں میں آغاز کیا. اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں ان کاموں کا جن کا میں نے آغاز کیا اس کا رواج نہیں تھا. باقی میں سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں جو آزمائشیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور جب اللہ کسی انسان کو ایک ڈس ایڈوانٹیج دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو ہزاروں ایسے ایڈوانٹیج دیتا ہے جو عام انسان اس سے محروم ہوتا ہے. اب میرے ساتھ ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یہ سب کو پتہ ہے. اگر میں اس پرابلم کو مجبوری بنا کر بیٹھ جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس طرح نہ ہوتی جس طرح اب ہے. تو مجھے اس وقت بہت زیادہ مایوسی ہوتی ہے کہ جب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں ان لوگوں کو کہ جن کو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی ان کے ساتھ زندگی میں آزمائش ہے، کوئی زندگی میں چھوٹا موٹا ان کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، تو وہ اس پرابلم کو مجبوری بنا کے جناب بیٹھ جاتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاتے ہیں اور گداگری یا اس طرح کے جو مذموم کام ہیں ان میں اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں. تو میری یہ والدین سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ وہ بچے جو اسپیشل ہیں یا جن کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ اس انداز میں ان کی تربیت کریں کہ جس طرح میرے والدین کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ ان کی جو تربیت ہے یا ان کی جو نگہداشت ہے اس میں غیر معمولی جو کردار ہے وہ ادا نہیں کریں گے تو وہ زندگی کے دور میں پیچھے رہ جائیں گے. باقی اگر انسان ارادہ کر لے اور انسان اپنی اس مجبوری کو پس پش ڈال دے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک غیبی مدد ضرور کرتا ہے. اور جس طرح میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں اور بہت سارے لوگوں سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری زندگی پیچھے ہے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے میری زندگی بہتر بھی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو یہ ایڈوانس دور ہے، اس دور میں تعلیم سب سے بڑا ہتھیار ہے انسان کا. خاص طور پہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، کوئی ڈسیبلٹی ہے، کوئی اسپیشلٹی ہے، ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے والدین کے ساتھ بھی درخواست کروں گا کہ ایسے بچوں کو تعلیم ضرور دلوائیں. اور خدا نخواستہ اگر وہ تعلیم حاصل نہ کر سکیں تو ان کو کوئی ہنر سکھا دیں. ان کو جناب آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، انٹرنیٹ میں بہت سارے شعبے ایسے ہیں جہاں پہ انسان گھر بیٹھ کر ارننگ کر سکتا ہے.
تو اگر وہ تعلیم کے میدان میں کچھ حاصل نہیں کر سکے تو ان کو کچھ نہ کچھ ہنر آئے ایسا کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں اور وہ زندگی میں اپنا جو گزارا ہے وہ خود کفیل حیثیت سے سر انجام دے سکیں۔ ویسے تو کامیاب انسان وہ ہے کہ جس کے پاس تعلیم بھی ہے اور ہنر بھی ہے، لیکن جو تعلیم حاصل نہیں کر سکا وہ اگر ہنر حاصل کر لے، اس کے پاس کوئی ایسا کام آ جائے کہ جس کے بل بوتے پہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کے جو باقی دیگر ممبران ہیں ان کو وہ روزی روٹی جو ہے وہ ان کی کما سکے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی والدین کی بھی اور ان لوگوں کی بھی کامیابی ہوگی کہ جو کسی نہ کسی مسائل سے دوچار ہیں یا جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں تو میرے خیال میں کوئی بھی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میرا جب بچپن تھا تو میرے بچپن میں جو سہولیات آج ہمیں میسر ہیں وہ ہمیں میسر نہیں تھیں، اور پھر والدین کے جو مالی حالات تھے وہ بھی اچھے نہیں تھے، تو مجھے نہیں یاد کہ میں نے بچپن میں کبھی مجھے کوئی پاکٹ منی ملا ہو گھر سے، یا میں کوئی مطلب پیسے لے کر سکول میں گیا ہوں۔ اور ہمارے گھر سے لے کر سکول تک تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور میں نے میکسیمم یہ فاصلہ جو ہے یہ پیدل چل کے میں یہ طے کرتا تھا، اور سکول میں سکول لگنے سے بہت جلدی میں پہنچ جاتا تھا۔ اور بے شمار اس طرح کی مسائل تھے، جب بارش آ جاتی تھی، جب کبھی آندھی طوفان آ جاتے تھے تو بڑا مسئلہ بنتا تھا، اور میرے والد صاحب میرے اوپر یہ مہربانی کرتے تھے کہ ویسے تو میں پیدل چل کے جاتا تھا، لیکن جس دن بارش ہوتی تھی یا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ مجھے جو اس دور کی سب سے کامیاب سواری تھی گدی، وہ مجھے پرووائڈ کرتے تھے، اور میں گدی کے ذریعے پھر سکول جاتا تھا۔ اور میرے جو دوست اس دور کے جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کرتے تھے، میرے کلاس فیلو غلام عباس منہاس، نانک چند، منور حسین، اس کے علاوہ افضل منہاس، افضل میکن اور قیوم، الفت منہاس، یہ سارے میرے اس سکول لائف کے میرے دوست تھے۔ یہ میرے ساتھ بہت کوپریٹ کرتے تھے، اور میرا جو بیگ تھا یہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اور 1-2 کتابیں جو میں نے سبق یاد کرنا ہوتا تھا وہ میں گھر میں واپس لے آتا تھا، اور پھر دوسرا باقی جو بیگ تھا وہ میں سکول میں چھوڑ کے آتا تھا۔ تو دوسرے دن جب سکول جاتا تھا جو کام یاد کرنا ہوتا تھا وہاں سے بیگ نکال کے جلدی سے یاد کر لیتا تھا۔ اس کے علاوہ تحریکی زندگی میں جن دوستوں کا میرے ساتھ کوپریٹ رہا اور اس تحریکی لائف میں ایک کامیاب سکول بنانے میں ہم کامیاب ہوئے، ان میں جناب نور خان صاحب، ساجد اوان صاحب، اور جناب صفتر بلوچ صاحب، حیات منہاس صاحب، اور حیات محمد کہوٹ جو کہ پی ایف میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نادر خان مرحوم کو میں بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ رول پلے کیا منہاج اسکول کی کامیابی میں۔ آج وہ سچے گھر میں ہیں، ہم جھوٹے گھر میں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو کاوشیں انہوں نے تعلیم کے حوالے سے سر انجام دی تھی اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بہت زیادہ مشکلات تھیں، لیکن میں نے مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے کامیابیاں میرے قدم چومتی رہیں۔ تو اس طرح میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں، اگر انسان کچھ کرنے کا عزم کر لے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کامیابیاں اس کے قدم ضرور چومتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ میرا جو بیسک بلونگ ہے وہ کوٹ چودھریاں سے ہے، اور یہیں پہ میں پیدا ہوا، یہیں پہ پلا بڑا، انہی لوگوں کے ساتھ میری یادیں ہیں۔ اب بھی جب میں نے اپنی رہائش جو ہے وہ پنڈی میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اور پنڈی میں رہتا ہوں، میری فیملی وہاں پہ ہے، میرے جاب وہاں پہ ہے، لیکن جو میرے جو دل اور میرا روح ہے وہ میرے اپنے گاؤں میں اٹکا ہوا ہے، کیونکہ اس گاؤں کے اندر میری بہت زیادہ یادیں ہیں، ان لوگوں کا میرے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اپنے لوگوں کی بہبود کے لیے سوچوں، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچوں، اپنے جو میرے گاؤں کے بچے ہیں ان کے لیے میں تعلیمی حوالے سے اگر کوئی رول پلے کر سکوں تو وہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب تک بھی مجھ سے جو کچھ ہو سکا ہے وہ میں نے کیا ہے، اور آگے بھی میری کوشش ہے کہ میں اپنے گاؤں کو پریفر کروں، اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو میں فریضہ سر انجام دے سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے تعلیمی حوالے سے ایک سمجھ بوجھ دی ہے، اور میرا بے پناہ میرے پاس تجربہ ہے، اور اس تجربے کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے یوٹیلائز کروں۔ جو شاعر ہوتا ہے نا، اس کی ایک کمزوری ہوتی ہے کہ اس کو کوئی سامعین ملیں۔ تو میں بھی جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ مجھے شاعری کرنے کا شوق ہے،
اور میں کئی سالوں سے جو ہے شاعری کر رہا ہوں، تو آج میرے پاس ایک موقع ہے اور پھر شاہ صاحب کی فرمائش بھی ہے کہ میں اپنا کلام کچھ سناؤں آپ کو، تو چند جو میرے کلام ہے وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ باقی یہ ہے کہ جب میری کتاب آ جائے گی تو باقی جو میری مکمل شاعری ہے وہ اس میں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے گا۔ میں نے استاد کے حوالے سے چند شعر لکھے تھے۔ استاد زمانے میں ثانی نہیں رکھتا ہے، آخر کو وہ نبیوں کا کام جو کرتا ہے۔ استاد ہی بندے کو انسان بناتا ہے، اس دنیا میں جینے کے آداب سکھاتا ہے۔ اللہ ہے جو یکتا ہے، آقا ہے جو اعلیٰ ہے، استاد ہی دونوں کی پہچان کراتا ہے۔ سنو علی کے حکمدارو، مولا علی فرماتے ہیں، وہ میرا مالک ہے، ایک حرف جو پڑھاتا ہے۔ استاد کی عظمت کو جو دل میں بساتا ہے، اس زیست کے میدان میں وہ سب کچھ پاتا ہے۔ جو غرور سے خالی ہے وہ بندہ عالی ہے، یہ راز بھی لوگوں کو استاد بتاتا ہے۔ جو علم کے طالب ہوں، جو نور کے پیاسے ہوں، تعلیم کے جام ان کو بھر بھر کے پلاتا ہے، اور جو علم کی دولت کے انبار لٹاتا ہے، شفقات ہر محفل میں گیت اس کے گاتا ہے۔ ایک غزل کے چند اشعار میں اپنی سامعین کی نظر کرتا ہوں کہ تیری آنکھوں، تیرے چہرے، تیری زلفوں کی آرزو کرتا، تیری آنکھوں، تیرے چہرے، تیری زلفوں کی آرزو کرتا، میں جو قابل کسی ہوتا تجھے پانے کی جستجو کرتا۔ میری قسمت میں ہے تجھ کو فقط دور سے دیکھا کرنا، میری قسمت میں ہے تجھ کو فقط دور سے دیکھا کرنا، ورنہ خواہش ہے کبھی میں بھی روبرو گفتگو کرتا۔ تیرے ہی واسطے ہوتا ایک ذرا سا فعل بھی میرا، تیری حسرت، تیری نفرت، تیرے جذبوں کی آبرو کرتا۔ تیرے ہی واسطے ہوتا ایک ذرا سا فعل بھی میرا، تیری حسرت، تیری نفرت، تیرے جذبوں کی آبرو کرتا۔ گر جو مل جاتا مجھے زلف تیری کا سایہ، گر جو مل جاتا مجھے زلف تیری کا سایہ، شفقات بھی غم حیات میں چند دن ہاؤ ہو کرتا۔ اور گر جو مل جاتا مجھے زلف تیری کا سایہ، گر جو مل جاتا مجھے زلف تیری کا سایہ، غم حیات میں میں بھی چند دن، شفقات بھی غم حیات میں چند دن ہاؤ ہو کرتا۔ اور میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ یہ بھی کیا کہ ایک ذرا سی خوشی کے لیے کوئی حریف بنا لے مداحوں کو زندگی کے لیے، گیا زمانہ خلوص و آبرو معتبر تھے جس میں، حسن و دولت و ثروت اب ضروری ہیں آدمی کے لیے، قبل پاؤں کے پھیلانے سے ہے چادر کا دیکھنا لازم، یہی دستور ہے الفت کا اور یہی دوستی کے لیے۔ میں آخر میں قبلہ شاہ صاحب کا اور اپنا رفوال چینل کی انتظامیہ کا بہت زیادہ ممنون اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا، اور میں نے اپنے سامعین کے ساتھ اپنے جو دل کی بھڑاس تھی یا میری جو باتیں تھیں یا میری زندگی کے جو معاملات تھے ان کو میں نے اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہو تو میں پیش کی آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کھلے دل کے ساتھ مجھے معاف فرمائیں گے۔ بہت شکریہ جناب۔